بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یودی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال علی ابن الحسین علیہ السلام فی دعائہ. چوتھے امام کی ہم دعا کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہ وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيِ الْخَيْرِ وَلَا يَتَمْحَقُهُ بِالْمَنِّ. اے اللہ میرے ہاتھوں سے نیکی جاری فرما اور میری نیکیوں کو احسان جتا کر خراب نہ کر دے. کل ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ انسان نیکی تو کرتا ہے لیکن اس کی نیکیاں وقتی ہوتی ہیں، اور ائمہ ہمارے چاہتے تھے کہ مومن ایک ایسی نیکی کرے جو مسلسل چلتی رہے، اس کا اثر بہت دیر تک باقی رہے. ہم نے چند مثال دی تھی، اس میں کہا تھا کہ آج آپ دیکھ لیجئے، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی تاریخ، لیکن اسی مسجد کو کسی نے وقف کیا ہے، 100 سال ہو گیا. آپ دیکھیں ہر آدمی جو اس مسجد میں قدم رکھے گا اس کا ثواب اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. یہ کیا ایک خیر جاری کرنا جو صدیوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب میں آنا چاہتا ہوں، یہ یقینی بات ہے کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. میں ایک حدیث جب امام علی علیہ السلام کی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ آج مولا کی ضربت کا دن بھی ہے، تو آپ جب امام کو حکومت ملی تو امام نے یہ، جانتے ہیں آج بہت سارے قانون بن رہے ہیں کہ بھئی فوڈ سیکورٹی، یہ سیکورٹی، جبکہ کسی چیز کی سیکورٹی نہیں ہے. لیکن جب مولا کی حکومت آئی تو امام نے اپنے ہر گورنر کو کہا کہ ہمارے گورنر کی ذمہ داری ہے کہ غریب سے غریب انسانوں تک پہنچائے. آپ دیکھو، یہ آج اتفاق یہ ہے کہ یہ خط امام کا UN کے چارٹرڈ میں بھی ہے کہ اگر کسی انسان کو انسانی حق ادا کرنا ہے، ایک حاکم کو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو کیا کرے. آپ دیکھو، میں اس کے چند فقرے میں نے لکھے ہیں. فرمایا پہلی بات وَشَعَرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةً لِلرَّعِيَّةِ وَالْمُحَبَّةِ لَهُمْ. اے مالک، جب گورنر بن کے جاؤ تو جن کے لیے گورنر بن کے جا رہے ہو ان کی محبت اپنے دل میں اور ان کے لیے رحمت اپنے دل میں پہلے محسوس کرو. اچھا، آپ آج میں دیکھتا ہوں کوئی آدمی کرسی تک جب تک نہیں، یہاں اپنے ہندوستان میں دیکھتا ہوں پیر پکڑنے کے لیے تیار ہے، ایک ووٹر کا پیر پکڑنے کے لیے تیار. ابھی الیکشن گیا، یو پی میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں نا مسلمانوں کے خلاف،
وہ کہتا ہے یہ جتا دو مجھے، میں نماز بھی پڑھوں گا، آزان بھی دوں گا۔ کون؟ آج وہ ایک MLA۔ تو ان کا مطلب کیا ہے؟ انہیں کیا مطلب؟ کسی کی خدمت کرنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے وہ پاگل چاہتے ہیں، نہیں، وہ خالی اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے جس کے لیے خدا نہ ہو، جس کے لیے کوئی قیامت نہ ہو، جس کا کوئی عقیدہ نہ ہو، اس کے لیے دنیا ہی بس ہے۔ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ خواہش دنیا میں پوری ہو جائے، یہی تو چاہتے ہیں وہ، اور وہ چیز ایک بار مل گئی تو اس کے بعد 5 سال دکھائی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خواہش پوری کرنے کے لیے ہی وقت نہیں مل رہا، تو آپ کہاں سے یاد آئیں گے؟ میں کہاں سے یاد آؤں؟ تو امام کہہ رہے ہیں کہ اے مالک تمہیں گورنر بنا رہا ہوں مصر کا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تم جب گورنر بن کے جا رہے ہو تو پورے مصر کے لوگوں کی محبت اپنے دل میں محسوس کرو، ان کے لیے رحمت سے پیش آؤ، مہربانی سے پیش آؤ، وَلْتُفْ بِهِمْ، اور کسی کے ساتھ جو ہے شیر کی طرح نہیں پیش آنا۔ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، جب کسی کے پاس پاور ہوتا ہے تو غرور آ جاتا ہے اس کو۔ طاقت کا نشہ، یہ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا نشہ ہے۔ کسی کو بھی اگر طاقت کا نشہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کا نشہ بہت دیر تک چلنے والا، اترنے والا نہیں ہے۔ تو یہ خود امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ مہربانی کرنا ہی حاکم کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ صُبْعًا زَارِعًا، ان کے لیے ایک شیر درندہ نہیں بن جانا کہ موقع کی تلاش میں ہو، موقع کی تلاش میں ہو۔ کیا کریں گے؟ خود امام آگے فرماتے ہیں کہ موقع کی تلاش میں رہو تم، اور موقع پاتے ہی انہیں کھا جاؤ۔ ایسا شیر بننے کی کوشش نہیں کرو کہ بس دیکھو انتظار کرو کہ ایک وہ ان سے جرم صادر ہو اور ان کو تہس نہس کر دو، یہ کام نہیں کرنا، یہ تمہارے دین کے خلاف ہے۔ اس کے بعد فرمایا یاد رکھو جن کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، بس وہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ اے مالک جب تم مصر جاؤ گے تو وہاں 2 طرح کے انسان تمہارے سامنے آئیں گے، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا وہ تمہارے جیسے تمہارے دینی بھائی ہیں، مومن ہیں، یا کم سے کم تمہارے جیسے مخلوق ہیں، انسان ہیں۔ اگر دینی بھائی ہے تو ان کا تو حق بنتا ہے تم پر، اور اگر انسان ہے تو انسانیت کا حق بنتا ہے۔ تو حق یہ ہرگز ان کے ساتھ کبھی برائی۔ آپ سوچیں مولا کتنا اس بات کو چاہتے تھے۔ ایک آدمی کو عثمان ابن حنیف بڑے غریب تھے، بہت غریب تھے، جیسے ہی امام کو خلافت ملی کسی نے وہ باغ میں کھجور کے درخت لگا رہے تھے، گڈھا کھودتے تھے اور کھجور کا درخت لگا رہے تھے، کسی نے کہا عثمان تمہیں گورنر بنا دیا گیا، پتہ ہے؟ کہا مجھے؟ ہاں تم گورنر بن گئے ہو۔ کام کر رہے کہاں؟ کھجور کے باغ میں۔ جیسے ہی اب بیٹے نے سنا، غریب تھا، کہا بابا آپ گورنر بن گئے اور پہلے جوتا مجھے دلانا۔ اس وقت دیکھو کتنے ایمان تھا ان کے پاس، پلٹ کے کہا کہ گورنری جوتا دلانے کے لیے نہیں ملی ہے، جوتا کھانے کے لیے ملی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ ہے میں علی جو مجھے دے رہے ہیں وہ کانٹوں بھرا تاج ہے میرے سر۔ اچھا ایسا اتفاق ہوا بھی، اب غریب تھے، جب گورنر بن کے گئے کوفے میں یا بصرہ میں کہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہے، تو دعوت وہاں کے لوگوں نے دی اور عثمان وہ دعوت میں چلے گئے۔ ادھر دعوت میں گئے، ادھر معزولی کا فرمان آ گیا، آ جاؤ واپس تم، اب تمہاری گورنری کی پوسٹ چلی گئی۔ یہ آدمی ابھی پہنچا ہی ہے اور واپسی آ گئے واپس۔ کہا مولا ابھی تو کام شروع بھی نہیں کیا تھا میں نے۔ فرمایا ہاں کام شروع کرنے سے پہلے ہی امیروں کے دسترخوان میں بیٹھ گئے، کام شروع کرو گے تو کیا ہوگا تمہارا۔ علی ایک دن اپنے گورنر کو
کسی امیر کے دسترخوان پہ بیٹھا نہیں دیکھ سکتا. کہ وہ کتنی عجیب بات ہے. کیوں؟ کہتے یہ ایک میسج جائے گا یہ آدمی امیروں کا ہے. مجھے اپنی حکومت میں غریبوں کا دھیان ہے. آج یہی وجہ ہے 5 سال میں امام نے کوشش کی. یہ بڑے عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں اس 5 سال کے دوران کہ امام ایک گھر سے گزرے تو دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. خود اپنے پیٹھ پر آٹے کی بوری لیتے تھے اور یتیموں کے وہاں پہنچاتے. جانتے ہو ابھی اسی جگہ میں آیا ہوں تو ایک روایت سناتا ہوں کہ آپ دیکھیے اماموں کا اخلاق ہمارے کیا تھا. حکومت کرنے کا انداز ان کا کیا ہوتا تھا. جب موقع ملا تو کیسے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے. امام ظاہراً امام جواد چونکہ روزے سے ہوں میں ایگزیکٹلی مجھے صلی اللہ علیہ محمد امام کا نام نہیں لے سکتے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں پہلے ہی سے کہتا ہوں ظاہراً امام جواد. ان کے ایک صحابی جو ہے بڑے مالدار تھے اور زکوٰۃ ان کی بہت دینے میں بہت مشہور تھے زکوٰۃ. ایک بار امام نے پوچھا امام جواد نے کہ ابو اسحاق ظاہر اسحاق نام تھا او اسحاق زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا ہاں مولا ہر سال دیتا ہوں. چاہے کہا نہیں خوشی ہوتی نیک کام کیا تو خوشی تو ہوگی. فرمایا کیسے دیتے ہو؟ کہا مولا زکوٰۃ کیا میں اتنا فیمس ہو گیا ہوں کہ جس دن میری زکوٰۃ نکلنے والی ہوں میرے گھر کے سامنے مجمع لگ جاتا ہے. اب میں کسی کو ایسا نہیں کرتا ہوں خالی ہاتھ بھیجتا ہوں. اے میرے آقا میں زکوٰۃ کا دن اتنا مشہور ہے کہ ادھر آیا وہ دن میرے گھر کے سامنے لوگ جمع ہو. میرے لیے بہت آسان مولا زکوٰۃ نکالا وہیں دے دی. فرمایا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہے؟ یہ تو بہت ایک آدمی اتنا زکوٰۃ نکالتا ہو اور امام کہہ رہا ہو کہ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہے؟ ایک دم وہ گھبرا گیا. اس کا نہیں مولا آپ کیسے کہہ رہے ہیں ایسا کہہ سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں جو سنا ہے تم نے وہی کہا ہے میں نے. تمہاری زکوٰۃ کا کوئی اجر ملنے والا نہیں. کہا مولا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. کسی کو زکوٰۃ دے کر احسان نہیں جتانا ذلیل نہیں کرنا. اور یہ کیا ہے اپنے دروازے میں بلا کے انہیں زکوٰۃ دے رہے ہو یہ ذلیل کرنا نہیں. اے ابو اسحاق آئندہ خیال رکھنا زکوٰۃ دینے تم خود ان کے گھر جاؤ ان کو نہ بلاؤ اپنے پاس. یہ طریقہ صحیح نہیں. اب امام کی خود سیرت آپ دیکھیں خود امام علیہ السلام کی سیرت کیا تھی. میں نے کہا اب کوفے میں یہ کوفے کا واقعہ ہے کہ امام اپنے رات کو آٹے کی بوری پیٹھ پہ لاتے تھے یتیموں کے وہاں لے آتے تھے. حتیٰ ایک علاقہ کوفے کا مشہور تھا جہاں لوگ جھوپڑی میں رہتے تھے. جھوپڑی کا تصور اس وقت بھی تھا عجیب ہے یہ. ہر آدمی کو روٹی پکا کر ہر آدمی کو جتنے آدمی ہیں اس جھوپڑی میں اتنی روٹی لے جا کر رات کو دے آنا. ابن ملجم جیسا لعنتی کہتا ہے کہ میں اسی جھوپڑی میں آ کے پہلے چھپا. میں نے دیکھا علی آ رہے روٹی دینے کے لیے. میں نے فوراً آج اپنے وہاں کہتے ہیں کہ بھائی کرونا نے ماسک لگانا سکھا دیا تو عرب پہلے سے لگاتے ہیں جانتے وہ ہمیشہ منہ چھپاتے رہتے. اس جگہ میں نے اس کٹیا میں جلدی سے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ علی نہ دیکھے مجھے. لیکن جب امام اس کٹیے کے پاس گئے جھوپڑی کے پاس گئے تو 2 روٹی دیا تو اس فقیر نے کہا مولا میں تو اکیلا ہوں. فرمایا نہیں تمہارے وہاں آج کوئی اور مہمان ہے. اب دیکھو یعنی دنیا میں کوئی ایسی تصویر مل سکتی ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ میرا جس کو یہ پتہ ہے کہ اس گھر میں کوئی چھپ رہا ہے مجھ سے اس کو یہ بھی پتہ ہے کون چھپ رہا ہے اور کون ہے یہ بھی جانتے ہیں. یہ سیرت جو ہے آپ واقعی دنیا میں کہیں نہیں پا سکتے کہ وہ جو خلیفہ وقت ہو وہ فوڈ سیکورٹی کے لیے اپنے کارندوں کو بیچنے کے بجائے خود رات کی تاریکی میں اٹھ کے ایک ایک کو لے جا کر کھانا کھلائے. کیوں؟ تاکہ کوئی میری حکومت میں بھوکا نہ رہے.
آپ دیکھو یہ جب ہم جملہ کہتے ہیں نا دعائے مکارم الاخلاق کا، تو ہمیں دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. ہاں آپ یقین جان لو کہ یہ جو امام سجاد نے فرمایا وَأَجْرِي لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَّ الْخَيْرِ، اے اللہ میرے ہاتھوں میں لوگوں کے لیے فائدہ ہمیشہ کے لیے لکھ دے، ہمیشہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچا دوں. کسی کو آدمی کو بتا دیجیے جس کا ایک ایک لمحہ لوگوں کی خدمت میں گزرا ہو. اسی لیے آج UN نے یہ چارٹرڈ میں لکھ دیا کہ دنیا میں اگر کوئی حکومت اب تک بنی ہے جس نے اسنانوں کا بھلا کیا ہے تو ولی کی حکومت تھی. اب دیکھو یعنی ایسا نہیں کہ دنیا مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا والے کیا ہے، دنیا کا خود اپنا ایک مزاج ہے، جانتے ہیں. اب اسی لیے اچھا اب کبھی میں سوچتا ہوں کہ مولا ہمارے اس حد تک جو ہے خیر کرتے تھے. اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس واقعے کو چھوڑ دیتا ہوں، دوسرا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. آج ہمارے مولا کی ان کا حق ہم پر ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں بات کریں. عزیزان گرامی، تاریخ نے عجب جملہ لکھا. امام خود فرماتے ہیں کہ میں علی وہ ہوں جو رسول اللہ سے پہلے تمام انبیاء کی غیب سے مدد کیا اور رسول اللہ کی ظاہر میں مدد کیا، اور آئندہ جب چلا جاؤں گا تو شہادت کے بعد بھی لوگوں کی مدد کروں گا. دیکھو یہ عجیب بات. اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھو کتنی عجیب بات ہے یہ. اور مجھ سے ایک بات اور آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں جب کسی بات کو پڑھتا ہوں تو پہلے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ مجھے پڑھنا یا نہیں پڑھنا اور کس کتاب سے پڑھنا. کنز الخفی نام کی ایک کتاب ہے. کنز الخفی نام بھی بڑا عجیب ہے، چھپا ہوا خزانہ، یہ نام ہی اس کتاب کا ہے. تو اس میں ہے کہ آپ دیکھو کہ مولا کو تو ہمیشہ سے یہ ان کا لقب بھی، یوں ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ یا علی کہو مدد کے لیے مل جائے. آج ہمارے پاس کتنے واقعات ہیں اس طرح کے. ایک واقعہ یہ سناتا ہوں. نجف میں ہی ایک یتیم بچی رہتی تھی. اب وہ دھیرے دھیرے بڑی ہو گئی تو اس کی خالہ جو ہے کہ بیٹا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں تمہاری شادی کروں. اچھا وہاں آج بھی قبیلہ والا سسٹم ہے، یعنی آج بھی عراق میں آپ جائیں تو جنرلی قبیلے والے قبیلے میں شادی کرتے. آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے میں جائے، الا یہ کہ بہت کم. اور اسی لیے قبیلے والے ہجرت بھی کرتے. اگر ایک شہر کو چھوڑنا ہے تو ایک آدمی نہیں چھوڑے گا، پورے قبیلے کے لوگ چلے جائیں گے. میں ایک بار حیران رہ گیا، ایک دوست میرا بولا کہ میں تو عراقی ہوں لیکن میری خاندان الگ تھی. ایک لڑکی کو میں نے پرپوز کیا، اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پورا شہر چھوڑ دیا پوری خاندان کے ساتھ. خالی یہ انہوں نے ہم سے کچھ نہیں کہا کہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، بس یہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے رشتہ بھیجا ہے اس لڑکی کا، اور انہوں نے رات پورا کنبہ چھوڑ دیا. کہتے ہیں آج تک نہیں جان سکا وہ کس شہر میں جا کے بس گیا. اس حد تک ان کے وہاں قبیلہ پرستی آج بھی ہے. تو کہتے ہیں میں جب بڑی ہوئی تو میری خالہ نے کہا کہ بیٹا تیری شادی کرنا ہے، تیرے چچا کا ہی لڑکا ہے تو کوئی دور نہیں ہے تو ہم شادی کر دیں گے. یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے کہا خالہ اماں آپ شادی کروا ہی رہی ہو، مجھے امام علی علیہ السلام کی ایک بار زیارت کے لیے لے جاؤ، میں ایک شب جمعہ مجھے اپنے مولا کی زیارت کرا دو. کہا بیٹا ٹھیک ہے، شب جمعہ آئے گی میں تجھے لے چلوں. اب یہ کہتے شب جمعہ کا انتظار کرنا، اور شب جمعہ شب سنیچر شادی ہونے والی، ایک دن کے بعد شادی ہونا ہے اور شب جمعہ زیارت. کہتے یہ ہم رات کو زیارت کے لیے نکلے. اب تاریخ میں کہتی ہے کہ وہیں کوفے کے کچھ ڈاکو ہر روز ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے لوٹنے کے لیے. ان کا کام یہ تھا، کپڑے لے لینا، پیسے لوٹ لینا، یہ لوٹ لینا. کہتے ہم 10 آدمی تھے گروہ میں، ہر روز ایک آدمی وہاں جا کے بیٹھ جاتا اور کوئی آیا اور رات میں چھین لیا چلے گئے، بس اتنا ہمارا کام. کہتے ہماری نوبت آئی تو ہم بدماش تو تھے ہی، شرابی تھے، یہ تھے وہ تھے، ہم
سو گئے، شراب پی کے کھا پی کے سو گئے، بیوی نے ہماری جگہ آج تمہاری ڈیوٹی ہے، جاؤ، تمہیں نہیں پتا آج تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہیں لوٹنا ہے اور گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، جاؤ جلدی اٹھو۔ اس نے جلدی سے میں نے کپڑا پہنا اور جا کر اسی زہر الکوفہ جو کہا جاتا ہے، پہلے جو زہر الکوفہ تھا آج بھی نجف ہے، زہر الکوفہ یعنی کوفہ کے پشت کہا جاتا ہے، وہ نجف، کہتے ہیں وہ نجف میں جا کے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ بس دور سے دیکھا جو ہے تو سایہ نظر آیا، اب ایسے تو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ لائٹ تو تھی نہیں، تو سایہ نظر آیا۔ جب قریب آئے تو دیکھا ایک لڑکی جوان اور ایک بڑھیا، کہا بس تب تو اور ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جلدی سے والے لاؤ کپڑے اتارو اور ہمیں جو زیور ہے وہ دے دو ورنہ اپنی جان سے مار دوں۔ کہتے وہ اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے کپڑے اتار کے دے دیے۔ بس انہوں نے کہا کہ آپ ہم اوپر کا کپڑا اتار دیتے ہیں لیکن یہ لے لو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ کپڑے زیور مل گئے لیکن مجھے اس لڑکی کو دیکھا تو میری نیت بدل گئی، میں نے سوچا یہ تو اچھا شیطان غالب آ گیا، تو میں نے بڑھیا سے کہا تم جاؤ، میں اب اس لڑکی کے ساتھ اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہوں۔ اس خالہ سگی خالہ ہے، اسے ہاتھ چھوڑ دیا کہ دیکھو زیور دے دیا میں نے، پیسے دے دیے، اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، اب میری بیٹی کل شادی ہونے والی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ مجھے رحم نہیں آیا، میں نے اس بڑھیا کو دھکا مارا اور وہ لڑکی اب بھاگ رہی ہے لیکن لڑکی ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ کہتے بس پکڑ کے جیسے ہی میں نے گرایا، اس سے 2 بار کہا المستغیث باللہ، اے اللہ تو ہی میری فریاد کو پہنچی، میں ایک یتیم بچی اس جنگل میں جا رہی تھی، وہاں تو ہی بچا سکتا۔ پھر اس کو یہ کہنے کے بعد المستغیث باللہ، اس نے کہا المستغیث یا امیر المومنین، مولا میں آپ کی سرحد کے لیے آ رہی تھی، کون مجھے پناہ دے گا، کون مجھے فریاد کو پہنچے گا۔ کہتے ہیں آپ کبھی سوچو وہ ملعون اس حد تک ہے، اور کہتا ہے بس اس لڑکی نے کتنے درد سے کہا کہ میں نے کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سے، گھوڑے کی ٹاپوں سے آئے، میں نے کہتے مجھے کچھ فرق نہیں پڑا، میں ٹاپے سن رہا تھا، میں نے مڑ کے دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، کیوں؟ کہتے میں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، میں نے ایک آدمی کیا کر لے گا میرا، میں اس کو بھی مار دوں گا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا کہا اس کو چھوڑو، اس سے کہا جاؤ اپنی جان بچاؤ، میں تمہیں ہی بخش دے رہا ہوں، یہی کافی ہے، جاؤ اپنا کام کرو ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا، یہاں جاؤ۔ کہتے بس یہ کہنا تھا کہ ایک بار تلوار سے کیا ایک بار مارا نہیں، اچھال دیا مجھے، کہتے بس اچھالا تو کتنے فٹ دور جا کے گرا، میں ہوش نہیں تھا، بس یہ سن رہا تھا۔ امام نے فرمایا بیٹا اٹھو، اپنے کپڑے پہنو اور اپنے گھر چلے جاؤ، اٹھو اپنے زیور بھی لے لو، اپنے کپڑے پہنو اور جاؤ گھر۔ تو اب تو یہ بہت، وہ دونوں نے فٹافٹ، ایک آدمی کو اس مصیبت سے نجات مل جائے تو اس کا ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اب جب نجات مل گئی تو اس بڑھیا خالہ نے کہا کہ بھئی آپ کا احسان کس الفاظ میں ہم بیان کریں، آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں، آپ نے ایسا احسان ہم پر کیا ہے کہ ہماری زندگی بدل گئی ہے، ورنہ ہم کہاں جانے والے تھے، ہمارا کیا حشر ہونے والا تھا، اللہ ہی جانتا تھا۔ اب یہ تو بتا دیجیے آپ کون ہیں جس نے یہ محبت کی۔ فرمایا میں علی ہوں۔ فرمایا آقا آج ہم آپ کی زیارت کرنے آئے تھے۔ فرمایا تمہاری زیارت قبول ہے، تمہاری زیارت بھی قبول ہے۔ آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم مولا کی زیارت کرنے جاتے ہیں، مولا اس کی زیارت کرنے کو آئے۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک بار کہنا المستغیث یا امیر المومنین، اے مولا میری فریاد کو پہنچو۔ آپ اندازہ لگا سکتے کس حد تک اس کے دل میں خلوص اور سچائی رہی ہوگی۔ آج تاریخ نے نکلا کہ وہ جیسے ہی مولا نے کہا کہ میں ہی علی ہوں، میں علی ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں،
کہتے امام چلے نہیں گئے. عام طور سے ہوتا ہے کہ امام کہ بس اتنا کہہ کے چلے جاتے تھے. امام نے کہا چلو. میں ان دونوں نے امام کا ہاتھ چوما, امام کے پیروں کو چوما. کہا مولا ایسی زیارت تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, ہم تو شب جمعہ کے دروازے پہ آنا چاہتے تھے. فرمایا ہاں, جو میرا زائر ہے اور میرے لیے آتا ہے میں اس کے لیے ہوں. عزیزان گرامی, یہ ہمارے مولا کی شان ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ نے کیا کیا ہے, خیر ہمیشہ کے لیے جاری کیا ہے, ہمیشہ کے لیے. اسی خیر کا نتیجہ تھا. عزیزان گرامی, میں نے بات سمیٹ لی. آپ کبھی سوچے یہ 19ویں شب جو آئی ہے نا, 19ویں کا دن جب آیا ہے, تو آج مقتل میں ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. یہ کوفے میں ایک ایسی خبر تھی جو کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی. اچھا کوفہ, بہرحال امام آئے تھے یہاں, مرکز بنایا تھا اپنا, تو پورے کوفے سے صاحب دوڑ پڑے کہ مولا کی زیارت کرنا ہے. آج روایتیں کہتی ہے, خود یہ حدیث میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو, آپ دیکھیں جب امام کے گھر کے سامنے مجمع لگ گیا تو آواز امام کے کانوں میں پہنچی, اور امام کے یہ حال تھا کہ راوی کہتا ہے کہ امام کچھ باتیں کرتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے. جب ہوش میں آئے, سنا آواز آ رہی, پوچھا بیٹا حسن کیا بات ہے؟ کہا بابا پورے اصحاب ہمارے گھر کے سامنے جمع ہے, ہر ایک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے بابا, ہر ایک آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کہا بیٹا جا کر ایک پیغام میرا دے دو ان کو کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ ان سارے صحاب کی سے ملاقات کر سکوں. ایک دن کا اور موقع دو, اگر میری حالت اچھی رہی کل مل لینا, آ کر ملاقات کر لینا. امام نے آ کر یہ جملہ جب کہا تو روایت کہتی ہے کہ چیخ بلند ہو گئی, مولا ہمارے اس حالت میں ہے, ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے. امام نے کہا کہ بابا نے کہا ہے آپ چلے جائیں. مجمع چلا گیا. ایک صحابی ایسا تھا اسبغ ابن نباتہ, کہتے امام کے گھر سے دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے اور سرزانوں میں رکھ کے رو رہے تھے. ان کے رونے کی آواز جب پھر سے بیت الشرف میں گئی تو امام حسن آئے, دیکھا, کہا اسبغ تم نہیں گئے؟ کہا مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بڑی امید سے آیا تھا اپنے مولا کو دیکھنے کے لیے. اے میرے مولا یہ پیر جواب دے رہے ہیں, بغیر دیکھے چلا جاؤ, مجھے کوئی اصرار نہیں ہے, میں یہاں بیٹھا رہوں گا, جب ٹھیک ہو جائے گی میں ملاقات کروں میرے آقا, مجھے کوئی. امام حسن یہ سن کر رونے لگے, اور جب گھر میں گئے تو امام ہوش میں تھے. پوچھا بیٹا حسن کیا بات ہے؟ کہا بابا سب چلے گئے, اسبغ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا مجھے پتا ہے اس کے دل میں میری محبت کتنی ہے, اس کو بلاؤ, جب تک وہ مجھ سے ملے گا نہیں اس کے دل کو سکون نہیں آئے گا, جاؤ اس کو بلا لو. آپ اندازہ کریں یہ علی کی محبت تھی. ارباب اعضاء آپ اندازہ کریں, اسبغ آئے. جب اسبغ آئے تو امام اسبغ خود کہتے ہیں امام نے کہا مجھ سے قریب آؤ, میرے قریب آؤ. میں قریب گیا تو پھر کہا نہیں تھوڑا اور قریب آؤ اسبغ. کہتے میں تھوڑا اور قریب جب امام کے گیا تو کہا میرے اور قریب آؤ. کہتے میں اتنا قریب ہو گیا کہ امام نے کہا اپنا ہاتھ لاؤ مجھے. میں نے ہاتھ دیا, امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے منہ میں ایک انگلی رکھی اور دانت سے دبایا. جیسے ہی دبایا کہا مولا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں اسبغ یہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے بالکل اسی طرح میں رسول اللہ کے پاس تھا آخری وقت میں. رسول اللہ نے ایک بار آنکھ کھولی اور فرمایا جا کر مسجد میں یہ جملہ کہہ دو, انا وعلی ابواء هذه الامہ, ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں, جس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا اس پر اللہ کی لعنت. کہتے میں مسجد میں گیا اور میں نے یہ اعلان کر دیا. کسی نے مسجد میں سے پوچھا اے علی اس کی وضاحت کیجئے, تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے آگے کچھ نہیں کہا,
اس لیے میں وضاحت نہیں کروں گا۔ یہ جملہ فرما کے فرمایا اے اسبق اب بس ہے، اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے، اسبق جاؤ، اگر میں زندہ رہ گیا تو ملاقات کرنے آنا۔ عزیزان گرامی، میں ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ اندازہ کیجئے، امام نے جراح کو بلایا، طبیب کو بلایا۔ آج آپ سوچیں، لوگوں کے دلوں میں سوال آتا ہے کہ امام نے طبیب کو کیوں بلایا؟ امام بتانا چاہتے تھے کہ میری ذمہ داری بھی ہے اور تمہاری ذمہ داری بھی ہے، جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میری یہ سیرت تمہارے لیے پیغام ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ عزیزان گرامی، ڈاکٹر ہے، طبیب آیا، اس نے دیکھا، ایک عجب جملہ فرمایا، کہا مولا حسن میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا امام نے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا زخم اتنا کاری ہے کہ اب کوئی بچنے کی امید نہیں ہے۔ مولا اپنے بابا سے فرمایا وصیت فرما دے، اب وصیت کر دے۔ ارباب اعضا، یہ خبر جب پھیلی تو عجب روایت کا جملہ ہے، جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ مولا کا زخم بہت کاری ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ اگر مولا کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ دودھ پلا دو، جتنا زیادہ امام دودھ پئیں گے اتنا دیر تک امام زندہ رہیں گے، امام کے زہر کا اثر کم ہوگا۔ جیسے ہی یہ خبر پہنچی، روایت میں ہے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر امام کے دروازے پہ جمع ہو گئے۔ جب آواز بلند ہوئی، باہر امام آئے، دیکھا یہ منظر، کہا بیٹا یہ کیوں لائے ہو؟ کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پئیں گے، اپنے آقا کو دودھ پلا دیں گے۔ ارباب اعضا امام حسن گئے، تاریخی جملہ ایک ملتا ہے، فرمایا بابا باہر بچے دودھ لے کر کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا آج میں نے زندگی میں کسی یتیم کا کھانا نہیں کھایا، حق نہیں کھایا، آج یہ بچے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو ان کو میرے دروازے سے واپس نہ کرنا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا یتیم نوازی اس حد تک ہے، آپ نے دودھ بھی ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن ہائے کربلا میں ایک علی اور تھا جو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے مقتل میں گیا تو تیر مال کا تیر گلے پہ لگا، حسین کا بچہ مرجھا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمہ۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے مولا کے غم میں معجور فرما۔ اے اللہ وارث زہرا، وارث مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ